بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یعنی اس کے مقدمے کو دیکھیں گے تو مقدمے میں یہ آ جاتی ہیں اصطلاحات وغیرہ نا، تو اس علم کو جو ہم پڑھیں اس کو کہتے ہیں علوم الحدیث یا علوم المصطلح یا علم المصطلح، یعنی حدیث کی اصطلاحات کا علم۔ ٹھیک ہے، یعنی حدیث کا علم تو الگ ہوتا ہے نا، جس میں دیکھا جائے گا کہ یہ حدیث میں کیا بیان ہو رہا ہے وغیرہ، تو جیسے بخاری مسلم پڑھیں تو وہ حدیث کا علم ہے۔ یہ ہے کہ حدیث کی اصطلاحات کا علم کہ کون سی حدیث صحیح ہوگی، تو اس کی یہ تعریف ہے، ہوا علم باصول و قواعد، یہ علم اصول اور قواعد کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سند اور متن کے احوال، قبولیت اور عدم قبولیت، رد کا مطلب کہ اس کو قبول نہ کرنا کے لحاظ سے پتہ چل جائے۔ یعنی سند اور متن، سند کو ہم نے لینا ہے کہ نہیں لینا، اسی طرح متن کو لینا ہے یا نہیں لینا، اس کو بے شک اب اپنے الفاظ میں لکھ لیں کہ ایسے اصول و قواعد جن کے ذریعے سند اور متن کو ہمیں جان لیں، اس لحاظ سے کہ اس کو ہم نے قبول کرنا ہے یا قبول نہیں کرنا۔ اس کے بعد اس علم کا جو موضوع ہے وہ سند اور متن من حیث القبول والرد، یہی تعریف میں جو ہے یہ چیز اسی میں آ جائے گی دوبارہ۔ اور فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ تمییز الحدیث من الصحیح من السقیم من الاحادیث، یعنی کہ بعض احادیث جو ہیں وہ اپنے سند کے لحاظ سے کمزور ہوں گی، بعض مضبوط ہوں گی، تو جو فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہوں گے ان کو ہم لے لیں گے تاکہ ان پہ عمل کر سکیں، اور جو صحیح نہیں ہوں گی ان کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ عمل میں نہ آئیں، کیونکہ اس میں کسی کی راوی کوئی غلط ہوگا۔ اب ان کی نا یہ تینوں تعریفیں سر نے لکھوائی ہوئی ہیں، یہ اہم بھی ہیں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں، خبر کس کو کہتے ہیں، اور اثر کس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث کے جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفہ، یعنی اللہ کے نبی کی کوئی بات یا اللہ کے نبی کا کوئی فعل، جیسے صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے ایسے نماز پڑھی، یا تقریر کا مطلب کہ اللہ کے نبی کے سامنے کسی نے آ کے بتایا کہ میں نے ایسا کام کیا ہے، تو انہوں نے اس پہ رد نہیں کیا بلکہ یا خاموشی اختیار کر لی یا پھر اس کو قبول کر لیا، کہہ دیا کہ آپ نے یہ کام ٹھیک کیا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، حدیث۔ ٹھیک ہے، اور خبر کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ خبر اور حدیث کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی کہ یہ مرادف ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ مغایر ہیں۔ مغایر کا مطلب ہے کہ حدیث وہ ہے جو اللہ کے نبی سے منقول ہو، اور خبر وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کے غیر سے منقول ہو، یعنی اللہ کے نبی سے نہ آئے ہو، الٹا بالکل۔ ٹھیک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، خبر اس سے زیادہ عام ہے، یعنی خبر حدیث کو بھی کہتے ہیں اور حدیث کے علاوہ جو خبریں ہیں ان کو بھی کہتے ہیں، لیکن حدیث صرف حدیث کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 3 اقوال ہو گئے، ایک مترادف، ایک بالکل اپوزٹ الگ، اور ایک یہ کہ زیادہ عام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اثر ہے۔ اثر کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بقیہ حصہ، تو اس کے بھی اصطلاحی طور پہ اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مترادف ہے حدیث کے، یعنی حدیث کا اور اثر کا بالکل ایک ہی معنی ہے، اور ایک یہ ہے کہ مغایر ہے، مطلب یہ کہ حدیث کا مطلب ہے کہ جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہو، اور اثر کا مطلب ہے کہ جس کی نسبت صحابہ اور تابعین کے اقوال و افعال کی طرف ہو۔ ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا نا؟ تو یعنی ان کو اب صرف ذہن میں رکھنا ہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف جس کی نسبت ہو۔ خبر کے بارے میں 3 اقوال، بعض نے کہا کہ خبر وہ ہے جو بالکل حدیث ہے، سیم ہے، بعض نے کہا بالکل الگ ہے کہ خبر وہ ہے جو اللہ کے نبی کے غیر سے آئے، اور حدیث وہ ہے جو اللہ کے نبی سے آئے۔ اور ایک عام ہے کہ خبر حدیث کو بھی کہتے ہیں، حدیث سے علاوہ کوئی خبر ہے اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن حدیث عام خبر کو نہیں کہہ سکتے۔ اور اثر کے بارے میں 2 ہیں، ایک یہ کہ حدیث کے مترادف ہے، اور ایک یہ کہ اگر اللہ کے نبی کے قول و فعل ہوگا تو حدیث ہے، اور اگر صحابہ کرام اور تابعین کا قول و فعل ہوگا تو اثر ہے۔ اس کے بعد اسناد ہے۔ اسناد کا بس اس کو ضرورت نہیں ہے کہ یا عزو الحدیث الی قائلہ مسندن، کہ کسی بات کی اس کے کہنے والے کی طرف نسبت کرنا، یہ ہوتا ہے اسناد۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ اس بات کا اسناد، آج کویت ہاسٹل میں افطاری ہوگی تو یہ شہباز بھائی کہہ رہے تھے، تو کہ اس بات کا اسناد شہباز کی طرف ہے، مطلب یہ کہ آپ یہ بات کر رہے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور جو یہاں پہ ہم سند حدیث میں جس کو کہتے ہیں تو سلسلۃ الرجال الموصلہ للمتن، کہ آدمیوں کا، رجال کا ایسا سلسلہ جو متن تک پہنچا دے۔ امام بخاری سے عبداللہ بن یوسف نے روایت کی، ٹھیک ہے، ان سے کسی اور نے کی، امام مالک نے کی، یہ جو سلسلہ ہے اللہ کے نبی تک آخر میں جائے گا، اس کی جو کڑی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، سند، اسناد۔ ٹھیک ہے، اور سند کہتے ہیں لغوی طور پہ المعتمد، یعنی جس پہ اعتماد کیا جاتا ہو،
معتمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس پہ اعتماد کیا جاتا ہو. اور اصطلاحی طور پہ وہی معنی ہے کہ جو اسناد کا ہے کہ سلسلۃ الرجال الموصلہ للمتن، کہ آدمیوں کا رجال کا ایسا سلسلہ جو حدیث کے متن تک پہنچا دے. اور اس کے بعد ہے جی المتن. متن کہتے ہیں لغوی معنی اس کا ہوتا ہے ما صلب وارتفع من الارض، یعنی زمین کے بلند حصے کو متن کہتے ہیں. اور اصطلاحی معنی ما ینتہی الی السند من الکلام، کہ انتہا کا معنی ختم ہونا، جہاں پہ سند ختم ہو جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ متن. یعنی حدیث جہاں پہ مثال کے طور پہ آخر میں آ گیا کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، تو یہاں پہ سند ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد ہاں جی متن وہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی، اس کو متن کہیں گے. اس کے بعد یہ ہے مسند، اور اس میں پھر دو تعریفیں آ جاتی ہیں اہم، ایک ہوتا ہے مسند، ایک ہوتا ہے سنن. یہ سر نے لکھوایا ہوا ہے، یہ اہم ہے. اور اس کے بعد یہ پھر آسان ہے کہ مسند کون ہوتا ہے، محدث کون ہے، حافظ کون ہے، اور حاکم کون ہے. مسند کہتے ہیں کہ وہی جس کی نسبت کی جائے نا، اسناد سے مسند نکلا ہے. اور اصطلاحی طور پہ اس کے تین معنی ہیں. ایک کہتے ہیں کہ کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحاب علی حدۃ، کہ حدیث کی نا کتاب کو جمع کرنے کی الگ الگ ترتیب اختیار کی ہوتی ہے ہر محدث نے. اگر کسی محدث نے حدیث کو اس انداز سے ترتیب دیا ہے کہ مثال کے طور پہ پہلے حضرت ابو ہریرہ کی روایات ہیں، اس کے بعد عمر بن عاص کی ہیں، یعنی صحابہ کی روایات کو الگ الگ کر دیا ہے، سمجھ گئے نا؟ یعنی فلاں صحابی کی جتنی حدیث ہیں وہ الگ ہو گئی، تو اس قسم کی جو کتاب ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند. ٹھیک ہے. اور یہی اس کی تعریف مشہور ہے، بے شک یہی یاد کر لیں. اور ایک یہ ہے کہ الحدیث المرفوع المتصل سند، یعنی جو بالکل ٹھیک حدیث ہو، مرفوع جو اللہ کے نبی تک پہنچ رہی ہو اور اس کی سند بھی بالکل متصل ہو، درمیان میں کوئی انقطاع نہ ہو، تو اس کو بھی مسند حدیث کہتے ہیں. لیکن جو مین اس کا معنی ہے وہ یہی ہے کہ مسند کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ حدیث کی کتاب جس میں صحابہ کی ترتیب پہ اس کو احادیث کو جمع کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک آ جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک استعمال ہوتا ہے لفظ سنن. سنن اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں جو احادیث کی ترتیب ہے وہ فقہی ابواب کے لحاظ سے ہو. جیسے ہم انیس الفقہاء پڑھے ہیں یا الفقہ النصی پڑھے ہیں، تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ طہارت، اس کے بعد صلاۃ. ٹھیک ہے. اس قسم کا آگے جا کے نکاح، پھر حدود، پھر جہاد. تو اب نکاح کی جتنی احادیث ہیں وہ ایک باب میں آ جائیں گی، اس کے بعد دوسرا فقہی باب شروع ہو جائے گا. تو یعنی احادیث کی کوئی ایسی بک جس کی ترتیب فقہی ابواب کے لحاظ سے ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ سنن. اور وہ حدیث کی وہ بک جس کی ترتیب صحابہ کے لحاظ سے ہو، کہ پہلے فلاں صحابی کی، پھر فلاں صحابی کی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مسند. یہ آپ نے ساتھ میں ذہن میں رکھنا ہے، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا. تو اب یہاں پہ یہ مسند کہتے ہیں ہوا من یروی الحدیث بسندہ سواء اکان عندہ علم بہ ام لیس لہ الا مجرد روایہ، کہ جو بندہ اپنی سند سے حدیث کو بیان کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، اور یہ ایسے سلسلہ اللہ کے نبی تک پہنچ جاتا ہے. تو جو اپنی سند سے حدیث کو بیان کرتا ہے نا، مثال کے طور پہ ہم تین لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو کہتا ہوں جی میں نے یہ حدیث سنی غفاری صاحب سے، انہوں نے سنی عبدالعزیز خضر صاحب سے، انہوں نے فلاں سے، ایسے جو سلسلہ چلتا جائے گا یہ اللہ کے نبی تک پہنچ جائے گا. تو یہ جو اب میں اپنی سند بیان کروں نا کہ میں نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جو بندہ ہوتا ہے بیان کرنے والا، یہ کیا ہوگا؟ مسند. ٹھیک ہے. چاہے اس کو علم ہو یا نہ ہو، صرف وہ نقل کر رہا ہو. ٹھیک ہے. نقل کر رہا ہو مطلب اس نے کہا کہ جی فلاں بندے نے، غفاری صاحب نے یہ کہا تھا. اب اس کو بے شک سمجھ آئی ہو یا نہ آئی ہو اس حدیث میں بیان کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے محدث. محدث اس کو کہتے ہیں من یشتغل بعلم الحدیث روایتاً و درایتاً، کہ جو علم حدیث میں مشغول ہو جاتا ہے، یعنی اپنی زندگی علم حدیث میں گزارتا ہے، اس کو روایت کرنے کے بھی لحاظ سے اور سمجھنے کے بھی لحاظ سے. ٹھیک ہے. یعنی وہ فقیہ بھی ہو اور محدث بھی ہو. فقیہ اس کو کہتے ہیں جو احادیث کو سمجھ کے فقہی احکام استنباط کرتا ہے. احادیث کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے نا کہ ان سے احکام کو نکالنا. اور محدث وہ ہوتا ہے جس کو احکام نہیں، بس وہ حدیث کے الفاظ کو دیکھتا ہے، متن کو دیکھتا ہے، سند کو دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی راوی کوئی جھوٹا تو نہیں ہے یا کوئی راوی فاسق تو نہیں ہے اس میں. تو لیکن محدث وہ ہوگا جو روایت اور درایت، یعنی سمجھ اور روایت دونوں کو دیکھے. اور وَيَطَّلِعُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ وَأَحْوَالِ رُوَاتِهَا، اور کافی ساری جو احادیث ہیں ان کی روایات اور راویوں کے جو احوال ہیں ان سے واقف ہوگا. یہ اس کو کہیں گے محدث. اس کے بعد ہے حافظ. حافظ کہتے ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ یہ محدث ہی کو کہتے ہیں اکثر محدثین کے نزدیک، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حافظ کا محدث سے
ابو لیول ہوتا ہے، بحیث یکون ما یعرف من کل فی کل طبقۃ مما یجہلہ، یعنی ہر طبقہ میں اس کی جو معلومات ہیں وہ اس کی زیادہ ہوتی ہیں اس مجہولات سے۔ اب حدیث کے طبقے ہیں نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تابعین، تابعی سے تبع تابعین، اب یہ تابعین کا ایک طبقہ ہے، تو جتنے تابعی ہیں وہ ان میں سے 50% سے زیادہ کو جانتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو معلومات ہیں وہ زیادہ ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ حافظ ہوگا۔ آگے اینڈ پہ حاکم کہتے ہیں ہوا من احاط علما بجمیع الاحادیث، حاکم وہ ہے کہ جس کے پاس تمام احادیث کا علم کا اس نے احاطہ کیا ہو، حتی لا یفوت منہا الا الیسیر، کہ کوئی تھوڑا سا بھی، کوئی ایک آدھ حدیث بھی اس سے مس نہ ہو رہی ہو، تو یہ حاکم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ بعض علماء کی رائے ہے، کیونکہ احاطہ مانا احاطہ کرنا، گھیر لینا کسی چیز کو، اور یہ بعض اہل علم کی رائے ہے، باقی اس سے اختلاف کرتے ہیں اس لیے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ پورا ایسی نظر ہونا ذخیرے پہ کہ ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو، تو یہ حاکم ہوگا، یعنی سب سے جو بڑا درجہ ہے وہ حاکم، اس کے بعد حافظ، پھر محدث، پھر مسند، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے جی کہ احادیث کی تقسیم لوصولہ الینا، ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے، یعنی جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں نا، ان کے لحاظ سے احادیث کی کیا تقسیم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تو اتنے زیادہ احادیث اتنے طرق سے پہنچی ہو نا، طرق طریقہ کی جمع، طریقہ کا مطلب ہے کہ اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی روایت کر رہے ہیں، وہی حدیث ہے اس کو عمرو بن عاص بھی روایت کر رہے ہیں، وہی حدیث ہے جس کو حضرت انس بھی روایت کر رہے ہیں، اماں عائشہ بھی روایت کر رہی ہیں، یعنی ایک حدیث اگر کئی طرق سے پہنچتی ہے نا، تو پھر ظاہر ہے کہ ہر کسی کے شاگرد الگ الگ ہوں گے، ابو ہریرہ کے شاگرد اور ہوں گے، ابن عباس کے شاگرد اور ہوں گے، تو اگر وہ اتنے زیادہ طرق ہوں کہ ان کو گننا ممکن نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث متواتر، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس کو گننا ممکن ہے، جس کے اتنے طرق ہیں، تو اس کو کہتے ہیں خبر واحد۔ پھر خبر واحد کی اقسام ہے کہ اس میں سے اگر 3 ہوں تو وہ مشہور، غریب اور عزیز ہے، وہ تھوڑا آگے پڑھ لیں گے، لیکن یہاں پہ صرف آپ نے تواتر کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے کہ ما رواہ عدد کثیر تحیل العادت تواطؤہم علی الکذب، کہ اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو کہ جو عادت ہے، جو معاشرے میں جو کلچر کہہ لیں یا ایک قسم کی عقل جو ہے، وہ ان کے جھوٹ کے پہ جمع ہونے کو محال کہے، اس لیے کہ کئی علاقوں کے لوگ تو ایک بات پہ، ایک غلط بات پہ اکٹھے نہیں نہ ہو سکتے، ٹھیک ہے، اور اتنے زیادہ لوگ، ہر دور میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو روایت کیا ہوتا ہے کہ ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقلاً ہی ممکن نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث کی کیا نام ہے، اگر شرح دیکھ لیں تو ان المتواتر هو الحدیث او الخبر، یعنی متواتر وہ حدیث یا خبر ہے الذی یرویہ فی کل طبقۃ من طبقات سندہ رواۃ کثیرون، کہ اس کی سند کے ہر طبقے میں سے بہت زیادہ لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی شرطیں ہیں، شرط یہ کہ اس کو بہت زیادہ عدد نے روایت کیا ہو، این یرویہ عدد کثیر، یعنی کہ یہ وہی اوپر والی شرط آ گئی، ٹھیک ہے، اور یہ جو عدد ہے یہ ہر طبقہ میں موجود ہو، یعنی اب صحابہ میں اگر 5 6 8 10 12 14 لوگ ہیں تو اسی طرح تابعین میں بھی الگ الگ صحابہ سے لینے والے 8 10 12 14 ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ متواتر ہوگی، ہر طبقہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ پائے جائیں، تو جی جس کو مطلب ان کا احاطہ کرنا مشکل ہو رہا ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد حکم یہ ہے اس حدیث کا کہ یہ علم کا فائدہ دیتی ہے، اس سے جو بھی چیز ثابت ہوگی اس کو ہمیں بالکل اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور اب تواتر کی اقسام ہے، ایک ہوتا ہے المتواتر اللفظی، ایک ہے المتواتر المعنوی۔ متواتر لفظی کا معنی ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث ہے، اس کو وہی الفاظ الگ الگ صحابہ نے روایت کی ہیں، اور ایک تواتر معنوی وہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ تو نہیں ہے، الفاظ تو الگ الگ ہے، بات ہر کوئی اور کر رہے ہیں، لیکن ان بات میں ایک چیز وہ اتنی زیادہ کامن ہے کہ وہ تواتر کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے الگ سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے نماز کے بعد دعا کی، ٹھیک ہے، اور ایک صحابی ہیں وہ دعا کو بیان کر رہے ہیں، اب دوسرے صحابی ہیں وہ نماز کو بیان کر رہے ہیں، اب ان کا جو موضوع ہے وہ تو نماز ہے، لیکن وہ بیان کر دیتے ہیں کہ نماز کے بعد اللہ کے نبی نے دعا کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں وہ روزے کا ذکر کر رہے ہیں، تو روزے کا ذکر کرتے کرتے درمیان میں کہتے ہیں کہ نماز آئی تو اللہ کے نبی نے نماز کے بعد دعا کی۔ تو اب ان کے احادیث تو مختلف ہیں، لیکن ان میں وہ جو ایک بات کامن ہے وہ
تواتر مانوی کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے. اب اس کی تعریف کیا ہے؟ ہوا ما تواتر لفظہ و معناہ, یعنی لفظی. تواتر لفظی وہ ہے کہ جس کے الفاظ بھی متواتر ہوں, یعنی زیادہ سے زیادہ روایت کیے گئے ہوں, اور معنی بھی سیم ہو. جیسے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ یہ جو حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کے اللہ کے نبی پہ کوئی جھوٹی بات منسوب کی تو وہ اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. اب اس کو 70 سے زیادہ صحابہ نے روایت کی ہے. ٹھیک ہے. اور اب تواتر مانوی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کے معنی متواتر ہو, الفاظ متواتر نہ ہو. جیسے احادیث رفع الیدین فی الدعاء, کہ دعا میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا. ٹھیک ہے. اب یہ جو حدیث ہے یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 100 حدیثیں اس میں مروی ہیں, اور ہر حدیث میں یہ معنی ضرور ہے کہ اللہ کے نبی نے رفع یدیہ فی الدعاء, دعا میں ہاتھ اٹھائے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اب یہ کیا ہوگی؟ یہ حدیثیں متواتر ہوگی اور یہ مانوی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ خبر واحد. خبر واحد کا مطلب کہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہو تواتر سے نہ پہنچی ہو, یعنی اس کو روایت کرنے والے بہت زیادہ نہ ہوں. تو پھر اس میں یہ ہے کہ ما لم یجمع فیہ شروط المتواتر, کہ جس میں متواتر کی شرط نہ ہو وہ کیا ہوگی؟ خبر واحد ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ خبر واحد کی اب اقسام ہے. مشہور ہے, عزیز ہے اور غریب ہے. سمجھ گئے نا؟ اب ان کی اگر ایک ایک مثال آپ لینا چاہیں تواتر لفظی کی تو من کذب علیہ متعمداً, اور اسی طرح اس کی اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. تو یہ سر کہہ رہے تھے ساتھ ساتھ میں مثال بھی پوچھوں گا. اب اگر کوئی تواتر کی حدیث آ جائے تو یہ حدیث لکھ دیں گے, ساتھ یہ تعریف لکھ کے ساتھ یہ حدیث لکھ دیں گے من کذب علیہ متعمداً. خبر واحد کی آ جائے تو اس کی بھی مثالیں دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ. کہ یہ آسان ہے کہ اگر سند میں 3 راوی ہوں, ٹھیک ہے, یعنی 3 سے کم نہ ہو, 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں, متواتر کے درجے تک نہ پہنچ رہی ہو. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث مشہور. اور ہر طبقے میں 3 ہو, صحابہ میں بھی 3 ہو, تابعین میں بھی 3 ہو, تبع تابعین میں 3 ہو. ہاں, ہر جگہ پہ 3 سے کم نہیں ہونے چاہیے. 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں, متواتر سے کم. ٹھیک ہے. یعنی ایک ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں تو 3, مثلاً صحابہ میں کسی حدیث کے 10 راوی ہیں, آگے جا کے اگلے طبقے میں تابعین میں 2 بچ جاتے ہیں, تو پھر یہ مشہور نہیں ہوگی. کیونکہ مشہور کی شرط کیا ہے کہ ہر طبقے میں کم از کم 3 ہونے چاہیے. سمجھ گئے نا اس کو؟ تو اس کے بعد عزیز ہے. عزیز وہ حدیث ہوتی ہے کہ سند میں راوی میں ہر طبقے میں کم از کم 2 ہونے چاہیے. اور غریب یہ ہے کہ سند میں یعنی جتنے بھی طبقات ہیں ان میں ہر طبقے کے کم از کم 1 راوی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث غریب. یہ بھی اہم تعریفات ہیں کہ متواتر کی کوئی قسم نہیں ہے, بس وہ لفظی اور معنوی وہ اسی میں آ جاتی ہیں. اور خبر واحد, اور خبر واحد کی 3 اقسام, حدیث مشہور, حدیث عزیز اور حدیث غریب. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں خبر واحد کی نا. تو اس کی مشہور کی مثال انہوں نے تعریف کیا کی ہوئی ہے؟ ما رواہ ثلاثۃ فاکثر فی کل طبقۃ ما لم یبلغ حد التواتر. اب صرف ایک یہ تعریف یاد کریں, اور اگلی تعریف میں جو عزیز کی اور غریب کی کرنی ہے یہ ما لم یبلغ حد التواتر کو چھوڑ دیں, یہاں پہ صرف یہ لگا دیں ما رواہ اثنان فی کل طبقۃ اور ما رواہ واحد فی کل طبقۃ. تو یہ تینوں تعریفات ہمارے پاس آ جائیں گی. حدیث مشہور کی مثال کیا ہے کہ پوری حدیث بس نہ بھی یاد کریں, یہ لکھ لیں کہ ان اللہ لا یقبض العلم, کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں ہے کہ علماء کو علم بھول جائے گا, ایسے اللہ تعالیٰ علم نہیں اٹھاتے, بلکہ ایسا زمانہ آئے گا کہ علماء فوت ہونے لگیں گے سارے کے سارے تھوڑے وقت میں, اور لوگوں کو پڑھانے والا بندہ ہی کوئی نہیں ملے گا. لوگ مسائل پوچھیں گے جاہل سے, فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا, کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو مسائل بتا کے گمراہ کریں گے. تو مطلب یہ کہ جب یہ جو قیامت کی علامات میں سے ہیں کہ جو علم اٹھا لیا جائے گا, وہ علم ایسے نہیں ہے کہ کسی کو جو اس نے مسئلہ یاد کیا تھا وہی بھول گیا, یعنی بلکہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہی نہیں ملیں گے. تو یہ جو حدیث ہے یہ کون سی ہے؟ خبر مشہور ہے. ٹھیک ہے. اب ان کا انہوں نے جی اب خبر مشہور کی مثال ہم نے پڑھ لی, اور خبر عزیز کی یا حدیث عزیز کی مثال ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے نبی اس کو زیادہ پسندیدہ نہ ہو جائیں اپنی اولاد سے, والدین سے اور تمام لوگوں سے. یعنی اللہ کے نبی اگر سب سے محبوب ہیں تو پھر وہ ایمان والا ہے, اگر اپنی اولاد زیادہ محبوب ہے تو ایمان والا نہیں ہے. یہ کون سی حدیث ہے؟
عزیز سے عزیز ہے، ٹھیک ہے. اور غریب حدیث جس میں ایک راوی ہوں ہر طبقے میں، تو اس کی مثال ہے جی کہ مثال اس کی ہے ہاں جی، ان النبی دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پہ کوئی وہ کپڑا وغیرہ تھا یا اس قسم کی چیز تھی. ہاں جی، تو یہ اس کی تعریف ہو گئی اور مثال آ گئی حدیث غریب کی ہمارے پاس. یہ اب ہم نے پڑھ لیا کہ حدیث کو ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے جو حدیث کی اقسام ہے، اگر زیادہ لوگوں سے پہنچی ہے تو متواتر، کم سے پہنچی ہے تو خبر واحد، ٹھیک ہے. پھر 2 ہوں گے تو یہ حکم ہوگا، 3 ہوں گے تو مشہور، 2 ہوں گے تو عزیز، 1 ہوں گے تو غریب. اس کے بعد ہے کہ اب حدیث کی قبولیت اور عدم قبولیت کے لحاظ سے جو حدیث کے مراتب ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے. تو یہ مشکل نہیں ہے، بس اس کو کہ اب کہتے ہیں کہ جن احادیث کو جو قبول کرنا ہے، عدم قبولیت کا مطلب رد کرنا، تو جو مقبول احادیث ہوں گی ان پہ کیا ہے، ان کی 4 اقسام ہے: صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی. ٹھیک ہے، یعنی لذاتی ہی لغیری ساتھ ملا دینا ہے، اور صحیح اور حسن. ٹھیک ہے، صحیح لذاتی ہی لغیری، حسن لذاتی ہی لغیری ہی، یہ 4 قسمیں ہیں مقبول کی. ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ حدیث کی عمل کے لحاظ سے، من حیث العمل بھی، یہ مرتبے کے لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ مرتبے کے لحاظ سے سب سے جو اپر لیول کی وہ صحیح لذاتی ہی، اس کے بعد صحیح لغیری، پھر حسن لذاتی، پھر حسن لغیری ہی. اور مقبول کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، ایک ہوتی ہے حدیث معمول بھی، ایک ہے غیر معمول بھی. آسان ہے کہ جس حدیث پہ ہم عمل کریں گے وہ معمول ہوگی، جس پہ عمل نہیں کریں گے وہ غیر معمول ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے کہ احادیث کی جو رد کے لحاظ سے اقسام ہے، یعنی حدیث کو نہ لینے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، وہ سب سے پہلے معلق ہے، پھر معضل ہے، پھر مرسل ہے، پھر منقطع ہے، پھر مرسل خفی ہے، مدلس ہے، معنعن ہے. تو یہ ہیں. ٹھیک ہے، آگے جو سر نے یہ لکھوایا ہوا ہے کہ بسبب طعن فی الراوی، کہ راوی میں جو طعن ہوتا ہے اس کے لحاظ سے بھی حدیث کی اقسام ہے. ان میں کیا جی، مرفوع موضوع ہے، متروک ہے، منکر ہے، معلل ہے، مدرج ہے، مضطرب ہے وغیرہ. ان کی بس تھوڑا ان کا کانسیپٹ لینا ہے، باقی ان کی تعریفیں نہیں آئیں گی انشاءاللہ، کیونکہ جو تعریف جو مین جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس 2 ہی ہیں. اب سے جو پہلے ہم نے پڑھا مشہور کی ساری مشہور غریب تک، اس کے بعد جو ہم نے جو مین 2 ٹاپک کور کرنے ہیں وہ حدیث صحیح لذاتی کی شرائط ساری، اسی میں حسن لذاتی وغیرہ بھی کور ہو جائیں گی، اور آخر میں جا کے مرسل کو ڈیٹیلڈ پڑھا ہے، باقی صرف اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اور جو حدیث کی پھر ایک قسم ہوتی ہے کہ نسبت کرنے کے لحاظ سے، اگر حدیث کی یہ اہم ہے، یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اگر حدیث کی جو نسبت ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف ہوگی تو ہم کہیں گے حدیث قدسی ہے، اور اگر کسی حدیث کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہے تو اس کو کہیں گے حدیث مرفوع ہے. اور اگر کسی حدیث کی نسبت تابعی کی طرف ہے کہ فلاں تابعی نے کہا کہ نماز کے بعد دعا کرنی ہے، تو یہ کیا حدیث کیا ہوگی؟ موقوف. ٹھیک ہے، اور اگر کسی صحابی کی طرف نسبت نہیں ہے بلکہ تابعی کی طرف نسبت ہے تو وہ کیا ہوگی؟ مقطوع. مثال کے طور پہ حسن بصری اب تابعی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی نماز میں کیا نام ہے، وطر کی جو آپ نے رفع الیدین کرنا ہے وطر کے لیے، اگر اس کی نسبت تابعی کی طرف ہوگی تو یہ کیا ہوگی؟ مقطوع. ٹھیک ہو گیا نا. یہ بھی اہم ہے، یعنی حدیث کی نسبت کرنے کے لحاظ سے حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع. صحابی کی طرف نسبت ہوگی تو موقوف، تابعی کی طرف ہوگی تو مقطوع. ٹھیک ہے جی. اب صحیح لذاتی ہی، اس کو بہت دھیان سے کرنا چاہیے کور، یہ ہم نے تفصیل سے پڑھا ہوا ہے. صحیح لذاتی کی سب سے پہلے تعریف ہم دیکھیں گے، تو اس کی تعریف یہ ہے کہ ہوا متصل سندہ، کہ وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، یعنی درمیان میں کوئی انقطاع نہ آ رہا ہو، بنقل العدل الضابط، عادل راوی ہوں جو نقل کرنے والے ہیں، اور ضابط ہوں. ضابط کا مطلب ہے کہ ان کا حافظہ اچھا ہو. ٹھیک ہے، ہم مثلہ الی منتہا، جہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے اینڈ تک سارے کے سارے راوی عادل بھی ہونے چاہیے اور ضابط بھی ہونے چاہیے، اور نہ اس میں شذوذ ہوں اور نہ اس میں علت ہو. ٹھیک ہے، اب اگر آپ تعریف یاد کر لیں گے نا تو اس میں ساری اس کی شرائط بھی آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اب حدیث صحیح لذاتی کی 5 شرائط ہیں. اب شرائط کو ہم نے تعریف کے اندر سے ہی کور کرنا ہے. سب سے پہلی یہ ہے کہ سند متصل ہو.
ٹھیک ہے نا. اگر سند متصل نہیں ہوگی تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ یہ انقطاع ہے اس میں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی شرط کیا ہوگی کہ سند کا اتصال ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ جو ہیں یہ راوی کی شرطیں ہیں کہ عادل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب عادل میں 5 اس کی یعنی کہ اقسام ہیں. سب سے پہلے عادل وہ ہوتا ہے جو عاقل ہوگا، یعنی یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی کو بھول جاتی ہے بات، دماغ تھوڑا سا خراب ہونے کی وجہ سے، تو وہ عاقل سائیکو ٹائپ بندہ نہ ہو. اس کے بعد کیا ہے؟ بالغ ہو، بچہ نہ ہو. ٹھیک ہے، مسلمان ہو اور غیر فاسق ہوں. غیر فاسق کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ کا کام نہ کرتے ہوں. یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ فاسق ہے. اور کیا نام ہے؟ غیر سنجیدہ آدمی نہ ہو، یعنی گھٹیا قسم کے کام نہ کرتے ہوں. مثال کے طور پہ کسی شادی میں گئے ہیں تو واپسی پہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ایک شاپر میں تھوڑا سا اپنی بیگم کے لیے بھی چاول ڈال دو. اب شاپر میں کھانا لے کے آنا تو یہ ایک سنجیدگی کا کام نہیں ہے، یہ گھٹیا قسم کا کام ہے. تو یعنی ایسے مروت والے کام کرتے ہوں، غیر مروت والے کام نہ کرتے ہوں. ہاں، تو یہ کس کی شرطیں ہیں؟ عدل کی. یعنی 5 شرطیں عدل کی یہ ہیں. اور ضبط کی 2 شرطیں ہیں. ضبط کا کیا مطلب ہے کہ یا تو ان کا حافظہ بہت زیادہ مضبوط ہو، لوگ ان کی گواہی دیں. ٹھیک ہے، جیسے امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کئی احادیث ایک ساتھ پڑھ دیتے تھے، سنا دیتے تھے، لوگ حیران رہ جاتے کہ اتنی ان کو یاد کیسے ہو گئی ہیں. تو اب ان کا حافظہ خود ہی بہت قوی ہے. اور یا اگر حافظہ قوی نہ ہو تو پھر لکھا ہو انہوں نے، کیونکہ حافظہ قوی نہیں ہے تو پھر اب اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کس کی 2 شرطیں ہوں گی؟ ضبط کی. اس کے بعد ہے جی کہ غیر شذوذ اور غیر علت ہو. ٹھیک ہے جی، غیر شذوذ کا کیا مطلب ہے کہ شاذ کا مطلب ہے کہ وہ حدیث ان سے کوئی اسقا راوی ہوں. سکہ سمجھتے ہیں نا؟ سکہ کا مطلب کہ ان سے کوئی بڑے لیول کے راوی اس حدیث کے خلاف حدیث نہ لا رہے ہوں. ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک اور صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین کرنا ہے. رفع الیدین کی جو اکثر حدیث ہیں وہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم ثقہ ہونے میں دیکھیں گے تو جو فقیہ صحابہ ہیں وہ ان میں سے جو عبداللہ بن مسعود کا لیول ہے وہ بہت زیادہ اپ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ثقاہت کے لحاظ سے اور فقاہت کے لحاظ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہت پیچھے ہیں. تو اب یہ جو رفع الیدین کرنے والی احادیث ہیں ان کو ہم کہیں گے یہ شاذ ہے، کیونکہ باقی ساری شرائط پوری ہیں. ظاہر صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، لیکن کیا ہے کہ ان سے بڑے لیول کے جو صحابی ہیں وہ اس کے مخالف حدیث لا رہے ہیں. تو یہ کیا ہوگی؟ شاذ ہوگی. ٹھیک ہے، اور علت کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ علت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ یکون الحدیث معلولا، حدیث معلول نہ ہو. یعنی حدیث معلول کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث میں سند میں یا متن میں اتنی چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے یا جس کو یعنی بہت چھوٹی سی وجہ سے عیب اس میں لگ رہا ہو، عام بندہ اس کو سمجھ بھی نہ سک رہا ہو. اسی وجہ سے جو حدیث میں علل کا فن ہے اس پہ ہر بندہ کہتے ہیں ہر محدث کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ حدیث معلول ہے کہ نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ یعنی علت کا مطلب ہے کہ بہت چھوٹی سی اس میں، یہ انہوں نے تعریف لکھی ہوئی ہے، سبب غامض خفی، کہ بالکل چھوٹا سا سبب یقدح فی صحت الحدیث، کہ جو حدیث میں عیب لگا رہا ہو، مع ان ظاہر السلامت منہ، ظاہری طور پہ یہی لگ رہا ہو کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، سلامت ہے. ٹھیک ہے، اور عدم شذوذ کی علت یہ ہے کہ اللہ یکون الحدیث شاذن، کہ حدیث شاذ نہ ہو. شذوذ یہ ہے کہ مخالفت الثقۃ لمن ہوا اوثق منہ، کہ ثقہ راوی کی مخالفت اس سے جو اس سے زیادہ ثقہ ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ یعنی شذوذ. یہ حدیث صحیح کی کتنی شرطیں اب ہمارے پاس ہو گئی؟ 5 شرطیں. اس کو یاد کریں انشاءاللہ. تو آگے انواع ہیں اس کی. انواع میں آ جاتا ہے ظاہر صحیح لذاتی ہی ہے اور صحیح لغیری ہی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ اس کی مثال. اس کی مثال کیا ہے کہ امام بخاری نے روایت کیا عبداللہ بن یوسف سے. عبداللہ بن یوسف روایت کر رہے ہیں امام مالک سے، وہ ابن شہاب سے، وہ زہری سے، وہ محمد بن جبیر سے، اور وہ جبیر بن مطعم صحابی سے، اور وہ اللہ کے نبی کی حدیث کو ذکر کر رہے ہیں کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المغرب الطور، کہ اللہ کے نبی نے مغرب کی نماز میں سورۃ الطور کی تلاوت کی. تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ اب حدیث صحیح لذاتی ہی ہے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ اس کی اب ہمارے پاس مثال بھی ہوگی، ساری کی ساری شرائط بھی ہوگی صحیح لذاتی ہی کی. اس کے بعد ہے جی کہ اس حدیث صحیح لذاتی کی تعریف بھی آ گئی اور
اس کی مثال بھی آ گئی، ٹھیک۔ اور یہاں پہ اب درمیان میں کتاب میں نا 40 صفحے تک انہوں نے کافی ساری زائد چیزیں دی ہوئی ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اب جو صحیح لذاتی ہی کی جو مشہور کتابیں ہیں نا، ان میں سب سے پہلے ہے صحیح بخاری، اس کے بعد ہے جی صحیح مسلم، پھر صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے۔ یہ 3-4 کتابیں ہیں، بس ان کو ذہن میں رکھ لیں۔ اور ہاں جی، صحیح لذاتی ہی کی جو یہ کتابیں ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کہ قضایا متعلقہ بالحدیث۔ قضایا متعلقہ بالحدیث کا مطلب ہے کہ حدیث صحیح کے ساتھ جو اور باتیں تھوڑی سی ایڈیشنل نوٹس ہیں، ان میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ ایک مستخرجات اور مستدرکات آ جاتے ہیں۔ مستخرجات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیثیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی سند پہ پوری اتر رہی ہیں، ان کی شرائط پہ پوری اتر رہی ہیں، لیکن ان کو انہوں نے اس میں ذکر نہیں کیا، نکال دیا اس میں، مستخرجہ نکالنا، تو وہ کیا ہوں گی؟ مستخرجات۔ اور مستدرکات کا مطلب ہوتا ہے کہ شامل کرنا، جو اس شرط پہ آ رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کو شامل کر دینا۔ مثال کے طور پہ کسی نے یہ کام کیا کہ امام بخاری اور مسلم نے بعض احادیث جو ان کی شرط پہ آ رہی تھی لیکن چھوڑ دیا ان کو، یعنی ان کو وہ نہیں ملی، ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی ان کو شامل کر دیتا ہے اس میں، تو یہ کیا ہوگا؟ مستدرکات، ادراک کرنے سے۔ اور پھر یہ اس پہ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں مستخرجات علی الصحیحین پہ، کہ ابو بکر اسماعیلی کی ہے بخاری پہ، مسلم پہ ہے ابو عوانہ کی، اور بخاری مسلم دونوں پہ ابو نعیم اصفہانی کی ہے۔ تو ان کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں۔ اور مراتب الصحہ میں سند کے درجے یہ بھی اہم ہے کہ یعنی اگر ہمارے پاس کسی کتاب کی حدیث آ جاتی ہے تو سب سے پہلے کس کو لینا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ ہے کہ جو متفق علیہ حدیث ہو۔ متفق علیہ کا مطلب ہے کہ بخاری میں بھی ہو، مسلم میں ہو۔ یہ پیج کے کتاب کے پیج 41 پہ یہ ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد ہے کہ جو بخاری میں ہو، اس کے بعد ہے جو صرف مسلم میں ہو، پھر اس کے بعد ہے کہ جو ان دونوں کی شرط کے مطابق حدیث پوری ہو رہی ہو لیکن انہوں نے ذکر نہ کی ہو۔ یعنی بخاری اور مسلم کو اگر وہ حدیث مل جاتی تو وہ اس کو ذکر کرتے، لیکن ان تک نہ پہنچ سکی، اس حدیث کو لیں گے، بعد میں ملی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو بخاری کی شرط پہ پوری اتر رہی ہو، اس کے بعد جو مسلم کی شرط پہ پوری اتر رہی ہو، اور اس کے بعد جو ان کے علاوہ ہے کہ ابن خزیمہ کی یا ابن حبان کی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ ان کا درجہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ ثم ما کان علی شرطہما، جو بخاری اور مسلم دونوں کی شرط پہ ہوں۔ یعنی امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر نہیں کیا، امام مسلم میں بھی ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے کتاب کے شروع میں اپنے اصول لکھ دیے ہیں کہ جس حدیث میں ہمیں یہ اصول مل جاتے ہیں، یہ شرائط مل جاتی ہیں، وہ حدیث ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے ان تک پہنچی نہیں تو اس وجہ سے انہوں نے نہیں لیا، تو اب اگر وہ ان کو ملتی تو وہ لیتے، اس وجہ سے پہلے اس کا درجہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ حسن لذاتی ہی پہ۔ اور حسن لذاتی ہی وہ حدیث ہوتی ہے کہ صرف اس میں حدیث صحیح لذاتی والی تعریف آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر اس میں ضبط کی کمی ہو، یعنی وہ راوی ایسے ہیں، باقی ساری شرائط پوری ہیں لیکن ان کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ حسن لذاتی ہی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تعریف کیا ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے؟ ہاں جی، یہ ہے ابن حجر نے جو تعریف کی ہوئی ہے نا 42 پیج پہ، کہ خبر الاحاد بنقل عدل تام، کہ وہ خبر جو عادل بھی ہوں، تام و ضبط بھی ہو، متصل سند بھی ہو، اور غیر معلل ہو، غیر شاذ ہو، تو یہ صحیح لذاتی ہی ہے۔ فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ فَالْحَسَنُ لذاتی، اگر ضبط تھوڑا سا کمزور ہو تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حسن لذاتی ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کمزور نہ ہوا تو صحیح لذاتی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے سمجھنا ہے کہ حسن لغیری کو اور صحیح لغیری کو، حسن لذاتی ہی اور صحیح لذاتی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا پڑھا ہے کہ حسن لذاتی ہی، اگر حسن لذاتی ہی کی سند ایک سے زیادہ آ جائے، ٹھیک ہے، اگر حسن لذاتی کی سند ایک سے زیادہ آ جائے تو یعنی مثال کے طور پہ 2 راوی ہمیں مل گئے ہیں لیکن وہ دونوں کیا ہیں؟ ان کا جو ضبط ہے وہ کمزور ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کون سی حدیث ہو جائے گی؟ صحیح لغیری ہی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نے پڑھا ہے کہ ضبط میں کمی ہو تو کون سی حدیث بن جاتی ہے؟ حسن لذاتی ہی۔ اگر عدل میں کمی ہو، عدل میں کمی ہو تو وہ حدیث کون سی ہو جائے گی؟ ضعیف۔ اور اگر ضعیف کی سند متعدد ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ حسن لغیری ہی۔ بس اس کو سمجھ لیں، باقی تعریف آپ ایک ہی تعریف سے سارا کچھ خود ہی انشاءاللہ لکھ لیں گے،
ٹھیک ہے، مطلب اگر وہ حدیث جس میں ساری کی ساری شرطیں پائی جائیں، یعنی سند بھی متصل ہو، اس کے بعد عادل بھی ہیں، ضبط بھی تام ہے، اور شاذ بھی نہیں ہے اور علت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صحیح لذاتی ہی ہو جائے گی. اور اگر حافظہ یعنی کہ ضبط کمزور ہے تو پھر کیا ہو جائے گی؟ صحیح، ہاں ٹھیک ہے، حسن لذاتی ہی. اور اگر حسن لذاتی کی سند ایک سے زیادہ آ جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ صحیح لغیری ہی. اور اگر کمی آ جائے عدل میں، ٹھیک ہے، تو وہ ہو جائے گی ضعیف. اور اگر ضعیف کی سند متعدد ہو جائے، ایک سے زیادہ آ جائے، 2 آ جائیں، 3 آ جائیں، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ صحیح لغیری ہی. ہاں جی، حسن لغیری ہی. ان کے اگر کسی نے مثالیں دیکھنی ہو ان کی نا، یہ جو ہم نے پڑھی ہیں احادیث حسن لذاتی، حسن لغیری ہی، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری، ضعیف کی، تو وہ بک میں یہ جو ضعیف والا ٹاپک ہے اس میں سے مثال والے میں سے مل جائیں گی ساری. اس کے بعد پیج 49 پہ آ جاتا ہے کہ حدیث مقبول کے یعنی قبولیت کے لحاظ سے جو حدیث کی اقسام ہے نا، وہ 3 قسم پہ ہوں گی. یا حدیث محکم ہوگی، یا پھر مختلف ہوگی، اور پھر مختلف کی اس میں مثال ہے، یعنی 2 ہی ہیں، محکم ہوگی یا مختلف ہوگی. محکم کا مطلب ہے کہ وہ حدیث جس کے مقابلے میں کوئی اور حدیث نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس یہ صرف ایک ہی حدیث ہوتی کہ اللہ کے رسول نے نماز میں رفع الیدین کیا یا نہیں کیا، تو یہ حدیث محکم ہے، کیونکہ اس کے مضمون کے خلاف کوئی اور حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لیکن مختلف مضمون الگ ہے، ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے یہ کرو، ایک حدیث کہہ رہی ہے یہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی مضمون ایک ہے. ایک حدیث میں اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں رفع الیدین نہیں کرنا، ایک میں کہہ رہے ہیں رفع الیدین کرنا ہے، تو یہ مختلف حدیث ہے، ٹھیک ہے. نہیں، مضمون ایک کا مطلب کہ دونوں سے ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہو. یعنی اب یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے مغرب کی نماز میں سورۃ الطور پڑھی، اب اس کے خلاف کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس دن اللہ کے نبی نے وہ سورۃ طور ہی پڑھی تھی مغرب کی نماز میں، ٹھیک ہے. تو اب مختلف حدیث کا کیا مطلب ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی ایک بات، اس سے کچھ اور سمجھ آ رہا ہے، دوسرے سے کچھ اور سمجھ آ رہا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کہ نماز نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا طیرۃ ولا عدویٰ فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی اچھوت کی بیماری نہیں ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو جو بیماری لگتی ہے نا، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ جو جذام والا آدمی ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یعنی کہ بہت زیادہ بھاگو، اس کا مطلب ہے کہ بیماری لگتی ہے، ٹھیک ہے. اب ان دونوں حدیثوں میں تعارض آ گیا نا کہ یہ والی پہ عمل کرنا ہے، یہ والی پہ عمل کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں محکم اور مختلف، ٹھیک ہے. محکم تو واضح ہے، اس پہ عمل ہوگا، مختلف میں پھر اس کی 2-3 کیٹیگری ہوتی ہیں. یہ دو جو میں فرق ہے درمیان میں، یہ کیا ہوگا؟ یہ محکم ہوگا یا مختلف؟ نہیں، یہ فرق والی مختلف ہوگی، فرق نہ ہو تو پھر محکم ہے. سب سے پہلے ان کو دیکھا جائے گا کہ دونوں احادیث پہ عمل کرنا ممکن ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر دونوں احادیث پہ عمل کرنا ممکن ہو تو پھر دونوں پہ عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں ناسخ منسوخ کا تو کوئی چکر نہیں ہے، یعنی جو پھر اس کی تاریخ کو دیکھیں گے، جو بعد والی ہے وہ اس پہ عمل کریں گے، پہلے والی پہ عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. جیسے احناف کہہ دیتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث ہیں یہ زندگی کے آخر کی ہیں، یعنی ایک جانب کو راجح کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوگی؟ یعنی انہوں نے اس اختلاف کو ختم کر دیا ناسخ منسوخ کے ذریعے، کیونکہ دونوں حدیث پہ جمع کے ذریعے عمل نہیں ہو سکتا. تو یہ، اور آخر میں پھر آ جاتا ہے کہ حدیث مردود کی جو اقسام ہیں ان میں مرسل ہے، منقطع ہے، معزل ہے، ان کو دیکھنا ہے، اور معلق ہے. یہ 4 کو ہم نے دیکھنا ہے، اور مرسل کو تفصیل سے پڑھنا ہے. بس پھر انشاءاللہ نصاب ہمارا پورا